حاضرین محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل اور یہ تقریر ڈاکٹر خورشید رضوی کے اعزاز پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے زیادہ زیادہ استفادہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب بھی مستقل جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ اچھی محافل ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے جب ہم ادبی حوالے سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے فریش ہیں. تو بہرحال ہمیں اندازہ ہے اس بات کا، اور اہل جدہ سال ب سال ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہتے ہیں اور بخوبی واقف ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا تعارف کو میں سمجھتا ہوں یہاں موجود ہر شخص بہت بہتر طور سے جانتا ہے ڈاکٹر صاحب کو اس حوالے سے. البتہ گزشتہ دنوں میں چند محافل میں ہونے والی گفتگو کا ایک ذکر میں سرسری طور سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تقریب میں کہا گیا ہے کہ بھائی ڈاکٹر خورشید رضوی کی جدہ میں موجود بھی اہل ادب کے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایام عید گزر رہے ہیں. لوگوں کی عقیدت اور محبت کا اندازہ اب اس سے لگائیے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عامر خورشید کو یہ توفیق دے کہ وہ بار بار والدین کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں، انہیں بلاتے رہیں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان سے کچھ حاصل کر سکیں، استفادہ حاصل کر سکیں. اب ڈاکٹر صاحب کا سفر جو ہے وہ جدہ سے جو ہے وہ پھر ماشاءاللہ انگلستان کی طرف ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح. تو اکبر الہآبادی نے جو کہا تھا کہ ستارے شیخ قادر کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیں گے. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پہلے خدا کا گھر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں پوری طرح سے ماشاءاللہ. رمضان، روزے، اور پھر اس کے بعد حرمین کی زیارت ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے، انہیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہ آج کی تقریب کے لیے اصل میں ویسے تو میں نے آپ کو دعوت نامے میں آپ نے دیکھا صرف میں نے ملاقات کا ذکر کیا تھا، اور ایک شعر خاص طور سے میں نے لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ تم مجھ سے نہ مل پاؤ گے ہرگز کہ میرے گرد دیوار ہی دیوار ہے دروازہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا اسی تحریر کی روشنی میں آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں اس حوالے سے. تو آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات ہوں، پہلے میں نے اصل میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ علامہ اقبال اور دیگر عربی ادب کے حوالے سے ہم کافی ان کے لیکچر سن چکے ہیں، تو میری گزارش تھی کہ مجید امجد کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اس کی شاعری کے حوالے سے، ان کی نظم کو تھوڑا شاعر مجید امجد صاحب، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب کا ان سے جو تعلق رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جتنی عقیدت رکھتے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ ان کے بارے میں ایسا بتائیں گے جو ہمیں نہیں معلوم ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے بعد میں 10-15 منٹ میں آپ حضرات میں سے جو کچھ ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال جواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی حوالے سے، ادبی حوالے سے، نظم کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، عربی ادب کے حوالے سے کوشش کریں گے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ استقبال کیجیے ڈاکٹر خورشید رضوی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين ونسلم تسليما. محترم عباسی صاحب، مہمانان گرامی اور سامعین محترم، جیسا کہ عباسی صاحب نے فرمایا، انہوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ ہم آج کی محفل میں یا تو کچھ غالب کے بارے میں بات چیت کریں یا مجید امجد کے بارے میں. میں نے یہ سوچا کہ غالب کے بارے میں تو یقیناً بہت سی گفتگو ہیں، بہت سی کتابیں ہمارے آج کے شرکاء میں کی اکثریت نے سن بھی رکھی ہوں گی، پڑھ بھی رکھی ہوں گی، لیکن مجید امجد کی شخصیت اور ان کا فن باوجود اس کے کہ اب وہ پہلے سے بہت بہتر طریقے پہ معروف ہو گیا ہے، اور بر صغیر میں ان کی پذیرائی ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زیادہ ہوئی ہے. ان پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، تحقیقی مقالات یونیورسٹیوں میں تحریر ہوئے ہیں، اور
ان کا جو ہے یوم بھی 2014 میں یعنی 100 سالہ یوم ولادت کے طور پہ منایا گیا. پھر ایک کافی بڑا سیمینار اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں منعقد ہوا، جس میں بہت سی باتیں اور بہت سے اچھے مضامین ان کے بارے میں پڑھے گئے. تو ہر چند کے جتنے وہ الگ تھلگ اپنی زندگی میں تھے اور اس کی وجہ سے خاصے غیر معروف رہے، اب ان کی شخصیت کا اعتراف پہلے سے بہت بڑھ کر ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایک اتنے منفرد شاعر کا جیسا تعارف ہونا چاہیے ویسا ابھی لوگوں میں نہیں پہنچ سکا. وقت تو ہمارے پاس بڑا محدود سا ہے اس وقت، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ یہ کوشش کروں گا کہ میں بہت بنیادی سی چند باتیں آج مجید امجد کے بارے میں کروں. مجید امجد جھنگ کے رہنے والے تھے اور 1914 میں وہاں پیدا ہوئے تھے. 1974 میں ساہیوال میں ان کی وفات ہوئی. ایک درویش صفت انسان تھے. میں نے چونکہ ساہیوال سے جو اس وقت منڈوری کہلاتا تھا 5ویں جماعت سے لے کر بی اے تک کی ساری تعلیم ساہیوال میں پائی، اور اس زمانے میں خوش قسمتی سے مجید امجد بھی وہیں شہر میں موجود تھے. اس لیے مجھے بارہا ان کو دیکھنے کا، ان کی باتیں سننے کا، ان کی زبانی ان کا کلام سننے کا موقع ملا، اور ان کی شخصیت کا نقش میرے ذہن پر براہ راست ملاقات کی وجہ سے پیدا ہوا. پھر جب ہم بی اے میں پڑھتے تھے 1958 میں، تو اس زمانے میں ان کا پہلا مجموعہ کلام جو ان کی زندگی میں ایک ہی رہا، باقی بعد میں چیزیں شائع ہوئیں، شب رفتہ کے عنوان سے چھپ کے آیا، اور وہ اس قدر مقبول ہوا لوگوں میں، اور ہم لوگوں نے تو اس کو اس زمانے میں وہیں پڑھ پڑھ کر تقریباً حفظ کر لیا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نئی ہی چیز ہے. اس لہجے کا شاعر، اس انداز کا شاعر، ان کی تشبیہات، ان کی امیجری، ان کا اسلوب، سب چیزیں اتنی جداگانہ تھیں تو اس نے ہمیں اپنے زمانے طالب علم میں ہی بہت متاثر کیا. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے تشکیلی دور میں جن 2 شاعروں نے سب سے زیادہ متاثر کیا ان میں سے ایک غالب اور ایک مجید امجد. یعنی یہیں سے میں نے اپنے بالکل آغاز کے زمانے میں ان 2 شاعروں کو بہت زیادہ پڑھا. اب تو خیر اتنی مدت ہو گئی ہے کہ دونوں سے بہت بودھ ہو گیا ہے، اور جو چیزیں مجھے اگر اس وقت 100 یاد تھیں تو اب اس میں شاید 10 ہوگی، لیکن ابھی تک اس کا تاثر اور اس کا نقش ذہن پہ بیٹھا ہوا ہے. مجید امجد کی شخصیت بھی یہ تھی کہ وہ فوڈ کے محکمے میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے طور پر کام کرتے تھے. ساہیوال میں ایک سائیکل ان کے پاس تھی، اس پر بڑی مدھم رفتار کے ساتھ وہ ہمیں آتے جاتے سڑکوں پہ دکھائی دیتے تھے. انتہائی کم گو تھے، کسی اور کے بارے میں کبھی کوئی منفی ریمارک ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا. ہر چھوٹے بڑے آدمی کی بہت عزت کرتے تھے. آپ اگر انہیں مل گئے ہیں وہ جٹ سائیکل سے اتر کے آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. اچھا، اور جتنی گہرائی اس آدمی کے اندر تھی میرا خیال ہے اس نے ساری زندگی بالکل تنہا گزاری، اور ویسے بھی تنہا ہی رہے، اس لیے کہ ان کی شادی جھنگ میں آغاز میں جو ہوئی کچھ ان کی ہم آہنگی نہیں تھی بہت زیادہ، اور اولاد بھی نہیں ہوئی، لہذا ان کی بیگم تو وہیں جھنگ میں رہتی تھیں اور یہ تنہا رہتے تھے ساہیوال. تو انہوں نے اسے کوارٹر میں جس میں وہ آخر کار تنہا ایک روز مردہ پائے گئے، اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلا، اور ان کی وفات کی خبر پہلے ہندوستان سے نشر ہوئی، بعد میں پاکستان سے نشر ہوئی. اچھا، اب وہ اپنے دور حیات میں عام آدمی تک تو بالکل پہنچے ہی نہیں، سوائے ہم کچھ لوگوں کے جو اس وقت خوش قسمتی سے اس ماحول میں موجود تھے جہاں مجید امجد خود پائے جاتے تھے، ورنہ ان کا تعارف محدود رہا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ادبی دنیا کے سمجھدار لوگ مجید امجد سے ناواقف تھے، ایسا بالکل نہیں. ادبی دنیا میں
جتنے بڑے بڑے نام تھے منٹو نے انہیں خود خط لکھا کہ مجھ پر ایک نظم کہہ دو، کیونکہ وہ نظم کے شاعر تھے بنیادی طور اور انہوں نے منٹو پر نہایت منفرد نظم لکھ کر بھیجی جو ان کے کلام میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ساحر لدھیانوی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کی نظم کا ایک ٹکڑا استعمال کرنا چاہتا ہوں کسی جگہ، یہ دنیا، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ رسموں میں لتھڑے رواجوں کی دنیا، یہ مجید امجد کے اشعار ہیں جو ساحر لدھیانوی نے ان سے مستعار ان سے کہہ کر لے لیا کہ یہ مجھے دے دیں، میں ایک جگہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے ان کو ادبی دنیا میں تو لوگ پہچانتے تھے، ان کی اہمیت کو جانتے تھے، لیکن جس طرح ایک آدمی کو ایک عوامی پذیرائی ملتی ہے وہ اس شہر میں تو ضرور ملتی تھی جہاں وہ موجود تھے، لیکن باقی باہر نکل کے ہم کبھی اگر بات کرتے تو ہمیں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ لوگ مجید امجد کو نہ تو پہچانتے ہیں نہ ان کے رتبے کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب میں ان کے بارے میں اپنی کچھ یادیں فکری بے ترتیب سی جیسے اس وقت میرے ذہن میں آئے گی خود کلامیاں تھا آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ ان کی شاعری فنی طور پر جتنی بلند تھی وہ اس کو پڑھتے بھی اتنا ہی خوبصورت تھی، اس میں ڈوب کر پڑھا کرتے تھے، آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، انگلیوں میں بھی لرزش آ جاتی تھی۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو وہ ہمارے کچھ دوستوں کے کہنے پر ان کو ہم نے اپنی مجلس ادب میں بلایا، تو وہاں جو نظم انہوں نے سنائی وہ تھی کنواں۔ اچھا، کنواں نظم مجھے تب سے لے کے آج تک یاد ہے، لمبے لمبے مصروں کی نظم تھی، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ایک آدھ نظم اگر میں سنا سکوں تو میں سناؤں آپ کو۔ اب دیکھیے، کنواں کی جو تعبیر یا تشریح ہے وہ آپ مختلف سطحوں پر کر سکتے ہیں، اس کی ایک سے زیادہ توضیحات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اور جو بڑے فن پارے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ آپ ان کی ایک سے زیادہ توضیحات کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات شاید شاعر کے اپنے ذہن میں بھی ایک پہلو نہیں ہوتا جو بعد میں جو اہل ذوق ہوتے ہیں ان کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس میں موجود ہے، اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ شاعر کے ہاں وہ خواہ پیدا ہو گیا۔ اصل میں شاعر کے ذہن کی جو وسعت ہوتی ہے اور اس کی جو گہرائی ہوتی ہے اور رسائی ہوتی ہے، اس کی پرتوں کی خود اسے بھی بسا اوقات خبر نہیں ہوتی یہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو وہ نظم جو ہے اس میں مختصراً، یعنی میں اگر اس کا ایک تعارف کر دوں تو ہم چلیے اس کی ایک پرت لے لیتے ہیں، پرتیں اس کی بہت سی ہو سکتی ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی مختلف سطحوں پہ ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ مثلا معاشرے میں طبقاتی تفاوت، حکمران اور رعایا کے درمیان گود، مال و زر کے وسائل کی غیر مساوی تقسیم اور اس سے پیدا ہونے والی جو ایک انسان کے ذہن میں بے اطمینانی اور بے چینی ہے، اس کا اظہار سمجھ لیجیے، اس کی ایک پرت ہے۔ اب دیکھیے اس میں وہ کہتے کیا ہیں، کنواں چل رہا ہے، کنواں چل رہا ہے مگر کھیت سوکھے پڑے ہیں، نہ فصلیں نہ درمن نہ دانا، نہ شاخوں کی باہیں، نہ پھولوں کے مکھڑے، نہ کلیوں کے ماتھے، نہ رت کی جوانی۔ گزرتا ہے کیاروں کے پیاسے کناروں کو یوں چیرتا تیز خون رنگ پانی، کہ جس طرح زخموں کی دکھتی تپکتی تہوں میں کسی نیشتر کی روانی۔ ادھر دھیری دھیری کنویں کی نفیری ہے، چھیڑے چلی جا رہی ایک ترانہ پراسرار گانا، جسے سن کے رقصاں ہے اندھے تھکے ہارے بیلوں کا بے جان جوڑا بیچارہ، جسے سن کے رقصاں ہے اندھے تھکے ہارے بیلوں کا بے جان جوڑا بیچارہ، گراں بار زنجیریں بھاری سلاسل کڑکتے ہوئے آتشی تازیاں نے، طویل اور لا منتہی راستوں پر بچھا رکھے ہیں دام اپنے قضا نے۔ ادھر وہ مصیبت کے ساتھ ہی ملائے ہوئے سینوں سے سین، شانوں سے شانے،
رواں ہے نہ جانے کدھر کس ٹھکانے، نہ رکنے کی تاب اور نہ چلنے کا یارا مقدس یارا، کنویں والا گادی پہ لیٹا ہے مست اپنی بنسی کی میٹھی سریلی صدا میں، کہیں کھیت سوکھے پڑے رہ گئے اور نہ اس تک کبھی آئی پانی کی باری، کہیں بہ گئی ایک ہی تند ریلے کی فیاض لہروں میں کیاری کی کیاری، کہیں ہو گئی دھول میں دھول لاکھوں سمردار فصلیں، لاکھوں رگا رنگ فصلیں سمردار ساری، گریزاں پریشاں پریشاں تڑپتی ہیں خوشبوئیں دامیں فضا میں نظام فنا میں۔ اور آخری بات دیکھیے اس کا، اور ایک نغمہ سرمدی کان میں آ رہا ہے، مسلسل کنواں چل رہا ہے، پیا پے مگر نرم رو اس کی رفتار، پے ہم مگر بے تکان اس کی گردش، عدم سے ازل تک ازل سے ابد تک بدلتی نہیں ایک آن اس کی گردش، نہ جانے لیے اپنے دولاب کی آستینوں میں کتنے جہان اس کی گردش، رواں ہے تپاں ہے تپاں ہے یہ چکر یوں ہی جاگداں چل رہا ہے کنواں چل رہا ہے۔ اب یہ ہم نے نظم ان سے ان کی زبانی سنی اور وہ خود اس کو اس سے بہت بہتر انداز میں بہت ڈوب کے پڑھتے تھے، تو اس طرح کی ان سے نظمیں چند ایک مختلف مشاعروں میں مختلف نشستوں میں سن کر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم نے یہ آواز تو پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ جس مظہر پہ نظر ڈالتے ہیں وہاں جو بالکل سامنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور مثلا کنواں ایک سامنے کی چیز ہے، اس کو اٹھا کر انہوں نے ایک ایسی سطح تک لے گئے ہیں جہاں آپ اس کو مختلف سطحوں پر اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ اس کنویں سے کیا مراد ہے اور اس کے اندر جو بیان کی ہوئے مسائل ہیں وہ کیا ہے۔ اس طرح ان کی ایک نظم تھی پیش رو۔ اب انہوں نے موسم بہار کے آنے سے بھی پہلے جب ابھی بہار نہیں آئی ہوتی تو کہیں کہیں کچھ شاخوں پر دو ایک پھول قبل از وقت نکل آتے ہیں، ان کو پیش رو کہا۔ اور اس پر نظم انہوں نے کیا لکھی، پت جھڑ کی اداس سلطنت میں، پت جھڑ کی اداس سلطنت میں ایک شاخ برہنہ تن پہ تنہا، کچھ ایک شاخ برہنہ تن پہ تنہا، کچھ زود شگفت شوف کلیاں، جو ہے کچھ زود شگفت شوف کلیاں، کچھ زود شگفت شوف کلیاں جو ایک سرور سرکشی میں اعلان بہار سے بھی پہلے انجام خزاں پہ ہنس پڑی ہیں، کچھ زود شگفت شوف کلیاں جو ایک سرور سرکشی میں اعلان بہار سے بھی پہلے انجام خزاں پہ ہنس پڑی ہیں، تقدیر چمن بنی کھڑی ہے۔ اس یخ کدے یقین غم میں دیکھو یہ شگفتہ دل شگوفے، ماحول نہ کائنات ان کی ایک ناز نمو حیات ان کی، عمر ان کی بس ایک پل ہے لیکن آئیں گے انہی کی راکھ سے کل، آئیں گے انہی کی راکھ سے کل، ماتھے ماتھے پہ حسین تلک لگائے، پھولوں بھری صبح نو کے سائے۔ اب اس نظم میں پورا جو ارتقاء زندگی ہے اور اس نظم میں زندگی کی نہ رکنے والی جو طاقت ہے اس کا اتنا بھرپور اظہار تھا، اتنا تخلیقی اظہار تھا کہ یہ نظم ہم نے جبھی سے جب سے دیکھی اور پڑھی اسی دن سے آج تک ذہن پہ مرتسم چلی آتی۔ تو ان کی بیسیوں چیزیں اس طرح ہم دیکھتے رہے، اور ان کے حیرت خیز ایک کمال خصوصی جو میں نے دیکھا، جو میں نے ابھی عرض بھی کیا، کہ جس طرح ٹیلی ویژن کا کیمرہ زوم ان زوم آؤٹ کرتا ہے کسی قریبی کی، اس سے پھر دور چلا جاتا ہے، تو وہ بالکل پیش پا افتادہ چیزوں سے اٹھا کر ایک دم مضمون کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔
بس ان کی ایک نظم ہے طلوع فرض، اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ صبح میں دفتر جا رہا ہوں، ایک کیڑا جو ہے وہ کہیں جوہڑ میں نکل رہا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ جزدان اٹھا کے اسکول جا رہا ہے، ایک طوائف جو ہے وہ دکان پہ پان کھانے آ گئی ہے، ایک بھکارن جو ہے وہ کھمبے کے نیچے بیٹھ کر اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی ہے. ہر شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے. اچھا، اور زندگی کا ایک سیلاب چل پڑا ہے. تو وہ کہتے سحر کے وقت دفتر کو رواں ہوں، دفتر کو رواں ہوں، ہم رہے صدقہ رواں ہوں، اور سرے بازار انسانوں کا انبو، کسی دستے بلندوز ہنا میں، زمانے کی حسین رتھ کی لگام میں، کسی کف پر خراش آئے محنت، جسے جزداں بھی ایک بار گراں ہے، وہ بچہ بھی سوئے مکتب رواں ہے. شریک کارواں زندگانی، اور گلی کے موڑ پر نالی میں پانی، تڑپتا تل ملاتا جا رہا ہے، زدے جاروب کھاتا جا رہا ہے، زدے جاروب کھاتا جا رہا ہے. وہی مجبوری استاد مقصد جو اس کی کاہش رفتار میں ہے، میرے ہرگاہ میں نہ امبار میں ہے. تو وہ اب یہ اس کو اسی طرح دیکھیے، اس نے مقبرہ جہانگیر پر ان کی ایک نظم تھی جس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے کہ وہاں کچھ درخت کھڑے ہیں، کچھ مالی گھاس کاٹ رہے ہیں، اور اس گھاس کاٹتے ہوئے جو انہوں نے مصرع کہا، گھاس کٹتی ہے کہ دن ان کے کٹے جاتے ہیں. جو مالی اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں، گھاس کٹتی ہے کہ دن ان کے کٹے جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ دیکھیے کہ وہ بہت بڑے پرشکو مناظر، پرشکو تصویریں اور الفاظ کو کس طرح سے آج کل کی روزمرہ زندگی پر اتنی زور سے لا کے مارتے ہیں کہ آدمی چونک جاتا ہے. وہ 1 صدی پہلے یا 2 صدی پہلے سانس لے رہا تھا، یکا آج کی دنیا کے بالکل پیچھے پا افتادہ چیزوں میں آ پڑتا ہے. اب اس میں جو خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں مقبرہ جہانگیر پر، اب دیکھیے اس پر جب مصرع کہا ہے تو جیسا وہ پرشکو فن ہے ویسے ہی پرشکو مصرے ہیں. انہوں نے کہا کہ سنگ امر کی سلوں پر یہ سطور پر نور، جن کے ہر جدول گل پیچ کے الجھاؤ میں، کتنے سناؤں کی صد عمر عزیز آویزاں، کتنے سناؤں کی صد عمر عزیز آویزاں، اس جگہ آج سحر خیز مریض آویزاں. لوگ ورزش کر رہے ہیں وہاں پر، اس جگہ آج. اب یہ انہوں نے اتنے شکو سے سحر خیز مریض آویزاں پر لا کر جو پٹک دیا، تو یہ وہ زمانوں کو ایک دوسرے میں جو خلط کرتے ہیں، یہ ان کا خاص فن ہے. اسی میں کہتے ہیں کہ اپنے سینے میں لیے رقص مہو سال کی گونج، یہ جھروکا کہ جو راوی کی طرف کھلتا ہے، اپنی تنہائی ویراں سے اما مانگتا ہے، ہر گزرتی ہوئی گاڑی سے دعا مانگتا ہے. اور مرمری قبر کے اندر تہ ظلمات کہیں، کرم کو مور کے جبڑوں میں سلاتی کے بدن، مرمری قبر کے باہر روشیں فوارے، اور کچھ لوگ کہ جو محرم آداب نہیں. اور خیر، تو یہ چیزیں ہم ان کی دیکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جو غزل کا شاعر، اپنا نظم کا شاعر ہوتا ہے، وہ غزل اچھی نہیں کہہ پاتا. مثلا ہمارے ہاں نونیم راشد ہیں، انہوں نے زندگی بھر میں شاید 2 یا 3 غزلیں کہی ہیں، اور وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی. ہماری دنیا شاعری نظمیں ان کی اہمیت رکھتی ہیں. میرا جی نظم کے شاعر تھے، انہوں نے بھی چند غزلیں کہی ہیں، لیکن ان غزلوں پر بھی نظمیت جو ہے وہ غالب ہے. لیکن مجید امجد کے ہاں یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے مقدار اور معیار دونوں اعتبار سے غزلیں بھی بہت کہیں، اچھی خاصی مقدار ہے ان کی غزلوں کی، ایک الگ کتاب بنا بھی دی گئی ہے. وہ اس میں بھی جو شعر انہوں نے نکالے
جو شعر انہوں نے نکالے ان غزلوں میں، ان میں بھی وہی تازگی ہے اور وہی قدرت کلام ہے. مثلا ان کی غزل ہوا کرتی تھی کہ جنون عشق کی رسم عجیب کیا کہنے، جنون عشق کی رسم عجیب کیا کہنے، میں ان سے دور وہ میرے قریب کیا کہنے. جنون عشق کی رسم عجیب کیا کہنے، میں ان سے دور وہ میرے قریب کیا کہنے. جو تم ہو برق نشیمن تو میں نشیمن برق، جو تم ہو برق نشیمن تو میں نشیمن برق. الجھ پڑے ہیں ہمارے نصیب کیا کہنے، الجھ پڑے ہیں ہمارے نصیب کیا کہنے. اور لرز گئی تیری لو میرے ڈگمگانے سے، چراغ گوشے کوئے حبیب کیا کہنے. لرز گئی تیری لو میرے ڈگمگانے سے، چراغ گوشے کوئے حبیب کیا کہنے. اس طرح ان کی وہ ایک غزل تھی کہ جی گلاب کے پھول، جی ہاں مثلا روش روش پہ ہے نکھت فشاں گلاب کے پھول، ان کی غزل ہے نا یہ. روش روش پہ ہے نکھت فشاں گلاب کے پھول، حسین گلاب کے پھول، ارغوان گلاب کے پھول، کسی انہماک سے بیٹھی کشید کرتی ہے عروس گل بقوائے جہاں گلاب کے پھول. اور یہ میرا دامن سچاک وہ ردائے بہار، یہاں شراب کے چھینٹے وہاں گلاب کے پھول. دیکھیے اس میں شعر دیکھیے کہ سلگتے جاتے ہیں چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں، مثال چہرے پیغمبران گلاب کے پھول. تو وہ ان کی غزل بھی ان کی نظم بھی اس نے ہمیں بڑا مسحور رکھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو بھی کہنا چاہیں کمال سہولت سے کہتے چلے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کہاں سے ایک اسلوب ان کو اترتا چلا آتا ہے. اچھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا مطالعہ بہت غیر معمولی ہے. انہوں نے جو رسمی تعلیم عربی فارسی اور فصاحت و بلاغت اور ہماری جو روایتی تمام جو شاعری کی پیمانے ہیں ان کا جتنا اچھا مطالعہ کیا تھا، اتنا ہی انہوں نے انگریزی شاعری اور جدید تر علوم، سائنسی علوم مثلا کاسمولوجی پر بہت پڑھا. چنانچہ ان کی شاعری میں کہکشائیں اور پورے اور سلیمیں اور یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ان کا جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دریچہ تھا کائنات کی طرف، وہ بہت جدید علوم تک پہنچا ہے. تو یہ ان کی ایک سمجھیے کہ شخصیت کی جو وسعت تھی اس نے ہمیں بہت متاثر کیا. آہستہ آہستہ ان کے یہاں کوئی تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ تمام قدرت کلام جتنی وہ رکھتے تھے. دیکھیے ان کے یہاں باریکی اتنی تھی کہ میں ایک محفل میں شریک تھا وہاں ساہیوال میں. وہاں کے اس وقت سب سے سینئر دو شاعر تھے، ایک تو خود مجید امجد تھے اور ایک حاجی بشیر احمد بشیر مرحوم تھے. دونوں بڑے پختہ دو شاعر تھے، اور دونوں میں کچھ فنی چپکلش بھی رہتی تھی. تو ہم تو اس وقت ابھی سیکنڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر میں کہیں پڑھتے تھے، تو جا کے ہم بھی بیٹھتے تھے ان محفلوں میں، اور تنقیدی اجلاس بھی اس میں ہوتے تھے. تو ایک موقع پر وہ حاجی بشیر صاحب نے ایک غزل پڑھی جس میں انہوں نے ایک شعر تھا، کچھ ایسی وہ غزل تھی، کس جمشید کی کس پیالے کی لے بیٹھے ہو بات، تم بھی اپنے دل میں جھانکو تم بھی ہو جمشید. تو مجید امجد نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس پیالے کی لے بیٹھے ہو آپ، لفظ تو پیالہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے غالب کا شعر پڑھا، پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے. انہوں نے یہ جواب دیا، جب ہم اس میں یہ لگا دی پیالے کر دیا تو اب یہ نہیں رہا فارسی کا لفظ، کس جمشید کی کس پیالے کے لیے بیٹھے ہو بات. اور ساتھ ہی انہوں نے چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بھی تو کہا ہے اپنے ہاتھ سے میری چائے کی پیالی میں چینی گھولو. تو انہوں نے کہا کہ پیالی تو ہندی ہے، تو انہوں نے کہا پیالے بھی پھر ہندی ہو گیا. یہ بحثیں ان میں ہوتی تھی. اسی طرح سے ایک دفعہ انہوں نے حاجی صاحب نے شعر پڑھا، تشنہ لب آئیں
تشنہ لب جائیں، زندگی ہے فرات کا دریا. تو مجید امجد نے کہا کہ بھائی فرات کے دریا سے تشنگی کی جو وہ ہے وابستگی، یہ ایک سانحے کی وجہ سے ہے. آپ جس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی دائمی استعارہ لانا چاہیے تھا. آج تو فرات کا دریا آپ سے پیاسا نہیں آتا ہے، وہ ایک سانحہ ہے. تو آپ نے اس تلوین کو ایک وہ بنا دیا کلیہ. باریک بات تھی. انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو یہ کہتا زندگی ہے شراب کا دریا. تو یہ ان کی بحثیں ہوتی تھی اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی کلاسیکل ٹریننگ کتنی مضبوط تھی. لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ جس چیزوں پر انہیں مکمل قدرت حاصل تھی وہ اس قادر الکلامی کو چھوڑ کر نادر الکلامی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اس طرح کی نظمیں لکھنی شروع کی جیسی پہلے نظمیں کبھی لکھی ہی نہیں گئی تھی. مثلا جو درمیانی ارتقاء بہت زیادہ تعداد میں وہ نظمیں لکھی گئی ہیں اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آخری دور کی نظمیں جو ابھی تک لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں بن سکی وہ ان کا سب سے اہم کام ہے اور مستقبل میں ان نظموں کی کبھی نہ کبھی اگر ایک توضیح ہو سکی تو وہ نظمیں ہمارے ادب میں انتہا درجے کی اچھوتی اور اوریجنل نظمیں قرار پائیں گی. اب وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک مثلا درمیان میں جو آتا ہے جہاں ابھی آپ اس کو ہم آپ آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں، ان میں بہت سے بڑے روحانی پہلو ہیں. مثلا دیکھیے مجھے یاد آتا ہے کہ ان کی ایک نظم دامن دل ہے. دامن دل اس کو پڑھ کر میں نے محسوس کیا کہ یہ تو قرآن شریف کی جو آیت ہے نا قد افلح من زکاہا، تو اس کی تفسیر ہے ساری. انہوں نے دامن دل پہ لکھا تو آزاد نظم لکھتے تھے کہ سدا رہے یہ دھلا دھلا اور ستھرا ستھرا زندہ، اپنے وجود کی اصلیت سے منور، اس پر میل نہ آنے پائے، اس کو گتھ دے، اس کو سل پہ پٹخ دے، اس کو توڑ مروڑ نچوڑ دے، اس کی گیلی شکنیں چن لے، اس کو سچے سکھ میں سکھا. اب یہاں وہ کنونشن سے ہٹ چکے ہیں، ان کی اب اپنی امیجری ہے، اپنے خیالات ہیں، لیکن اس تمام میں انہوں نے دامن دل کے بارے میں کہا یہی ہے کہ اس کو ہر قسم کے میل سے پاک صاف کر کے اجلا کر لو، تب یہ اپنے وجود کی اصلیت سے منور ہو سکتا ہے. اب یہ خیر بات تو اتنی طویل اب اس وقت کی نہیں جا سکتی، لیکن دوسری بات اہم جس پر میں چلتے چلتے صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سارے سفر میں ایک خاص بات جو مجید امجد کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ان کا تنوع ہے. میں نے اتنا تنوع کسی اور شاعر کے یہاں دیکھا نہیں. یعنی آپ ان کا کلام پڑھیں تو ان کی ابتدائی زمانے کے کلام سے شروع ہوا، آپ کو اس میں مذہبی پہلو بھی ملتا ہے، اخلاقی پہلو بھی ملتا ہے، فلسفیانہ بھی ملتا ہے، اس میں طبقاتی تقسیم کا شعور ملتا ہے، اس میں بغاوت کا پہلو ملتا ہے، اس میں حب الوطنی ملتی ہے، اس کے اندر ایک رویا یا ویژن جس کو کہتے ہیں وہ ملتے ہیں، اس کے اندر انٹروسپیکشن ملتی ہے، اس کے اندر تصویر کشی ملتی ہے. اتنی چیزیں ان کے کینوس پر پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کے ہم اثروں میں کسی دوسرے شاعر کے ہاں اس قدر تنوع اور پھیلاؤ نہیں. اب بالکل اس کو ہم اگر آخر کی طرف لائیں تو وہ نظمیں جو آخری زمانے میں پہنچ کر اکثر لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو چکی ہیں بدقسمتی سے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شاعر ساری قادر الکلامی کو چھوڑ کر اب اپنی ہی ایک دنیا میں چلا گیا ہے جہاں اس نے کسی سے کچھ لیا ہی نہیں ہے. اس کے خیالات، اس کا بیان، اس کے الفاظ، اس کی امیجری، اس کا اسلوب سب بالکل تنہا ہو چکا ہے. اس تنہائی سے ان کو نقصان بھی بہت ہوا. یہ جو نظمیں تھیں یہ تو ہم اور آپ سب شیئر کر سکتے تھے،
بعد کے زمانے میں جو نظمیں انہوں نے کہیں ان کو شیئر کرنا مشکل ہے. آخری زمانے میں جب ان کی اہمیت کا کچھ احساس لوگوں میں پیدا ہوا تو لاہور ٹیلی ویژن والوں نے ایک انٹرویو کرنے کے لیے، وہ تو آتے ہی نہیں تھے کہیں، ساہیوال بھجوائی ایک ٹیم، انہوں نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا. بدقسمتی سے وہ انٹرویو بھی اب پی ٹی وی کے ریکارڈ میں باقی نہیں بچا، لیکن اس کے ایک دو ٹکڑے بچ گئے. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑے میں مجید امجد نے ایک تو اپنا نقطۂ نظر اس کائنات کے بارے میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ سورج کی روشنی سے زندہ رہے گی اس وقت تک اس کائنات میں ایک چیز باقی رہے گی، اور وہ ہے عمل خیر کا تسلسل. اور میں اسی تسلسل میں شعر کہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک نظم پڑھ کر سنائی جو ان کی بالکل آخری دور کی نظم تھی، اور اس کو چونکہ لوگ اس لئے کو پڑھ بھی نہیں سکتے اس لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مجید امجد نے آخری زمانے میں پہنچ کر نثری نظمیں لکھنی شروع کر دی تھی. حالانکہ وہ نثری نہیں تھی، اس کا ایک آہنگ ایسا تھا جس کو پڑھنا آسان نہیں ہے. اچھا، وہ نظم اگر مجھے یاد آ جائے تو میں اس پر اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا. وہ نظم کا عنوان تھا، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ نظموں کے کوئی عنوان نہیں ہے، اسی نظم کی جہاں سے ابتدا ہوتا ہے اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو عنوان بنا دیا ہے. شاید بعد میں لوگوں نے بنا دیا، ممکن ہے کہ انہوں نے خود بنایا بھی نہ ہو. وہ نظم تھی جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں. اچھا آپ دیکھیے، یعنی دلوں کی بیعتیں کن لفظوں میں ہوتی ہیں؟ آرٹ میں ہوتی ہیں، شعر میں. شعر اگر آپ صرف مشق سخن کر رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ محض مردہ الفاظ ہوتے ہیں. اگر آپ کے دل کا کوئی سوز اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے تو پھر آپ کے دل کی بیعت ہوتی ہے ان لفظوں سے، اور اس وقت تک آپ وہ شعر کہہ نہیں سکتے جب تک آپ کے دل کے ساتھ اس کی پیوستگی نہ ہو. تو انہوں نے میں اس نظم کو سنانے سے پہلے جو کچھ میں اس کا مفہوم سمجھتا ہوں اس کو اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انہوں نے ایک ایسا مسئلہ پیش کیا ہے جو میرے خیال میں ایک باؤنڈری کوشچن ہے. باؤنڈری کوشچن یعنی جس کا جواب وہ خود بھی نہیں دے سکتے. اور ابھی تک جتنی باتیں ان موضوعات پر کی گئی تھی وہ اس کے سامنے پامال نظر آنے لگتی. مثلاً یہ مسئلہ بار بار اٹھایا گیا کہ جناب اس کائنات میں کچھ لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ حکمرانی کر رہے ہیں، کچھ پامال ہیں، اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور اس کا حل بڑا آسان. مجاز بھی کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں آتا ہے یہ ساری بزم سلطان پھونک دوں، بزم سلطان پر ہی کیا میں قصر سلطان پھونک دوں. اچھا، اور یہ کہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں. تو اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے اچھا یہی نسخہ چلا آ رہا ہے کہ بھئی یہ جو محل ہیں ان کو ڈھا دو، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اچھا، لیکن مجید امجد نے نقطہ یہ پیش کیا ہے، بھائی وہ کہتے جی آپ اس پر شاعری کریں. ساری ترقی پسند تحریک کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ گل و بلبل کی شاعری چھوڑیں، آپ ان مسائل پر شاعری کریں. وہ بھی کر کے دیکھ لی، بہت سے لوگوں نے ان چیزوں پہ ساری زندگی لگا دی. مجید امجد یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی یہ شاعری اس آدمی، اس پامال آدمی کے دکھ کا کوئی مداوع کر سکی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکی. اچھا، تو کس کام کی ہے پھر یہ شاعری؟ یعنی خود اپنے فن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہتا ہے، بیکار ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نسخہ بتاتے ہیں کہ تاج اچھال دیے جائیں، تخت گرا دیے جائیں، تو کیا گرائے نہیں گئے؟ کیا انقلاب فرانس میں گلوٹین لگا کر کاٹی نہیں گئی گردنیں بادشاہوں کی؟ اور ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، لبرٹی یہ نعرہ لگایا تھا انقلاب فرانس میں کہ حریت ہونی چاہیے،
مساوات ہونی چاہیے، قوت ہونی، موافقات ہونی چاہیے. کیا ہو گئی وہاں؟ کیا وہ پسے ہوئے طبقے دنیا کے کسی خطے میں ختم ہو گئے؟ تو نہیں ہوئے. تو وہ کہتا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انقلاب، یہ فلسفے، یہ تہذیبیں، یہ کتابیں، یہ اشعار، یہ سب کچھ ہیں کیا؟ اب دیکھیے، اب اس نظم کو اگر میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور چونکہ وہ نظم ان سانچوں میں نہیں ہے اس لیے میں بھول بھی سکتا ہوں. جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، کیا صرف وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں؟ کیا صرف وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں؟ کیا کچھ چیختے معنوں والی سطریں سہارا بن سکتی ہیں ان کا، جن کی آنکھوں میں اس دیس کی حد ان ویراں سہنوں تک ہے؟ تو ہمارے لوگ جو بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں ہے. ان کو تو ان کے اپنے مسائل ڈور سٹیپ پہ حل شدہ چاہیے نا. تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے اس کو. کیسے یہ شعر اور کیا ان کی حقیقت؟ نا صاحب، اس اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے. لفظوں بھرے کنستر سے، یعنی اس نے فن کی بھی تہذیب کی ہے. نا صاحب، اس اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے. اور یہ قرض بھلا اب تک کس سے اترے؟ اب دیکھیے، وہ انقلاب فرانس کا مجھے کہتا لاکھوں نصرت مند ہجوموں کی خونی آنکھوں سے بھرے ہوئے چوراہوں پر صاحب تخت خداوندوں کی کٹتی گردنیں بھی حل کر نہ سکیں یہ مسائل. ایک سائل کے مسائل اپنے اپنے عروج کی عروجوں کی افتادگیوں میں ڈوب گئیں سب تہذیبیں، جب سب فلسفے. تو اب یہ لفظ زبوروں میں جو مجلد ہیں، زبور ویسے کتاب کو کہتے ہیں، یعنی کتابوں مجلد، یہ حروف زبوروں میں جو مجلد ہیں، کیا حاصل ان کا؟ جب تک میرا یہ دکھ خود میرے لہو کی دھڑکتی ٹکسالوں میں ڈھل کے میلی سی اس کی جھولی میں نہ کھن کے جو رستے کے کنارے میرے قدموں میں بچھی ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی عملاً کوئی ترکیب ایسی بناؤ، نہ یہ تاج گرانے سے اور تخت گرانے سے اور تاج اچھالنے سے کچھ ہوا، نہ اس شعر و شاعری سے کچھ ہوا، نہ ان فلسفوں سے کچھ ہوا، نہ ان انقلابوں سے کچھ ہوا. تو بھائی عملاً کر کے دکھاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس صورتحال میں ان پچھلے اتنے 1000-2000 سال کی یا اس سے بھی زیادہ کی تاریخ میں ایک سائل کے مسائل کو عملاً حل نہیں کر سکے. تو یہ چند چیزیں جو میں نے کلاؤڈ تھنکنگ یا خود کلامیاں آپ کے ساتھ کیا، اس سے صرف میں اتنا چاہتا تھا کہ مزید امجد کا ایک مختصر سا ایسا تعارف آپ لوگ تک پہنچ جائے جس کے بعد آپ اس کے کلام کو خود پڑھنے میں دلچسپی لے سکیں. بہت